ہی کبھی گمان رکھتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی ذات کے لیے زندگی کے موڑ پر کبھی اتنا خاص ہو جائے گا؟ مگر ایسا بے ضرر تعلق جس میں نہ کسی کو پانے کی آس ہو نہ ہی کسی کو چھیننے کی ہوس، بس وہ تعلق یوں ہی پنپتا رہے، بہت کم زندگی میں آتا ہے۔ غازان اور عبیشہ میں ایسا بے ضرر تعلق قائم ہو چکا تھا جس میں بندھے وہ ایک دوسرے کے لیے صرف اچھا کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ ایسے تعلق بڑے خاص اور کبھی نہ بھولنے والے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، اگر فری ہیں تو کیا کیفے میں مل سکتی ہیں؟ مجھے کچھ دیر پہلے کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی، اس وقت بلاک کے سامنے گراؤنڈ میں نیدا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر غازان اس لمحے اس کو دیکھتے ہوئے میسج کر رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے غازان کا پیغام پڑھتے کچھ لمحوں کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں، صاف گوئی سے اس نے منع کیا۔ کیا یونی کے باہر؟ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، غازان نے پھر سے اصرار کیا۔ اب کی بار عبیشہ کے ماتھے پر ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ نیدا کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اس لیے اس کے تاثرات کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر، غصے میں میسج ٹائپ کیا۔ آپ ایسی نہیں ہیں، اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسی ہوتی تو آپ کے لیے ایک بھی میسج کا رپلائی نہیں کرتا۔ وہ بھی غازان تھا، ہر لمحہ محتاط انداز میں قدم اٹھانے والا۔ کچھ سوچ کر یکدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ 5 منٹ ہو گئے مگر غازان کا اور میسج نہیں آیا۔ اب اسے فکر لگی کہ وہ کہیں برا نہ منا گیا ہو، پھر ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک جانب رکھتے اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسی لمحے ایک گمگیر آواز پاس سے گونجی۔ السلام علیکم، کیسی ہو نیدا؟ آواز پہچانتے ہی عبیشہ نے سر جھٹکے سے اٹھایا۔ وعلیکم السلام بھئی، تمہیں آج کہاں سے میری یاد آ گئی؟ وہ نہال ہوتے غازان کو دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولی، جس کی مسکراتی نظریں ایک لمحے کو حیرت سے خود کو تکتی عبیشہ کی جانب اٹھیں۔ بس عبیشہ کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا تو تم بھی نظر آ گئی۔ اب کی بار غازان کی بات پر عبیشہ کا چہرہ پھک ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کا رخ عبیشہ کی طرف تھا۔ ٹھیک، غصے سے اسے گھورتے اس نے مختصر جواب دیا۔ تم تو جانتی ہو نا، پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہمارے میگزین کا حصہ بن چکی ہیں۔ غازان نے نیدا کی جانب دیکھا۔ ہاں بھئی، اب تو میڈم پاپولر بھی ہو گئی ہیں، نیدا نے اسے سراہا۔ اصل میں ایڈیٹر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ کام آپ کے سپرد کرنا تھا، بس مجھے آپ کو بلانے کے لیے دوڑا دیا۔ گو آپ فری ہوں تو چلیں۔ نہایت طریقے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ واہ بھئی، مجھے بھی اپنے شمارے میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ نیدا چیزیں سمیٹتی عبیشہ کو دیکھ کر حسرت سے بولی۔ آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں تو ہم تمہیں بھی کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں۔ غازان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور میں اس کے جتنی جینیس کہا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اوکے، پھر بات ہوگی۔ غازان اس کی جانب ہاتھ ہلا کر بولا اور آفس کی جانب چلنے والے راستے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عبیشہ بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ معذرت کے ساتھ، میں اب تک آپ کو بہت معقول اور شریف انسان سمجھتی تھی، مگر آج کے حرکت کے بعد مجھے خیالات بدلنے پڑیں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ رکی اور تعصب بھری نظروں نے چند لمحوں کے لیے غازان کو دیکھا۔ اس کی بے اعتباری پر غازان کچھ دیر کے لیے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عبیشہ اس کی خاموش نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی الجھن میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کی اب تک کی ملاقاتوں میں غازان نے کبھی ایسا امیج نہیں دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچتی۔ وہ ہمیشہ مہذب انداز میں ملا تھا، پھر اب یوں ٹین ایجرز والی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کے لیے یہ آفر لایا تھا، جاب کرنا چاہیں تو کر لیں، آپ کے کیریئر کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اخبار کا پیپر اس کی جانب پڑھاتے سنجیدہ سی نظر اس پر ڈال کر وہ واپسی کے لیے مڑ چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے حیران صورت لیے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ جیسے ہی اخبار سیدھا کیا، اس پر ایک اشتہار کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔
جس میں ایک مشہور اخباری جریدے کو پارٹ ٹائم ایک جرنلسٹ کی ضرورت تھی۔ عبیشہ وہ اشتہار پڑھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ اس نے کیسے اس شخص کے بارے میں اتنا برا سوچ لیا کہ وہ کسی لفنگے کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ غزان کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اور اب اسے صحیح معنوں پر اس پر یقین ہوا تھا۔ اف، میں کتنی پاگل ہوں! کتنے خلوص سے اس نے میرے لیے اشتہار ڈھونڈا، اور میں نے کتنا غلط کیا، اسے اعتبار کر دیا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ اسی راستے کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ موجود نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر فوراً موبائل بیگ سے نکال کر غزان کا نمبر ملایا، مگر اس نے کاٹ دیا۔ مزید شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صحیح تو کیا ہے اس نے کال کاٹ کر، میں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منہ سے اسے برا بھلا نہیں کہا، مگر اپنے ہر عمل سے جتایا کہ وہ عام لڑکوں کے جیسا لڑکیوں کے پیچھے پڑنے والا ہے۔ وہ کون سا میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا؟ کتنی بے وقوف ہوں! اسے لڑکیوں کی کیا کوئی کمی ہوگی؟ اف! ایک تو اس پر شک کیا، پھر اسے یہ احساس دلایا کہ میں کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ وہ پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ میں کہاں کی حور پڑی ہوں کہ وہ میرے عشق میں مبتلا ہو۔ کبھی کبھی تو غلط گمان انسان کو بری طرح کسی کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ وہ جلتی کلستی واپس ڈپارٹمنٹ کی جانب گئی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر اس نے شام میں غزان کو کال کی، مگر اس نے پھر کاٹ دی۔ رات میں وہ چھت پر چہل قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ آج والے واقعے کو سوچ رہی تھی کہ یکدم ہاتھ میں تھاما موبائل بج اٹھا۔ جیسے ہی آن کیا، غزان کے نام کا میسیج دکھائی دیا۔ جلدی اوپن ہو گیا۔ اب شام میں مجھے کال کری تھی، خیریت تھی؟ نہ کوئی گلہ نہ شکوہ، اب بھی اسے عبیشہ کی پرواہ تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا! وہ حیران ہونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جی کیا میں ابھی بھی آپ کو کال کر سکتی ہوں؟ کچھ سوچ کر وہ جلدی سے ٹائپ کرنے لگی۔ میسیج سینڈ کرنے کے بعد وہ اس کے جوابی میسیج کا انتظار کر رہی تھی کہ یکدم غزان کی کال آنے لگی۔ عبیشہ نے گہرا سانس لے کر کال پک کی۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ساتھ ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما اور ٹھہرا ہوا لہجہ۔ الحمدللہ ٹھیک۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی، مجھے شدید غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی محتاط ہیں، اور آپ کا یہی محتاط انداز مجھے پسند ہے۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی ان سے غلط بات نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی عادت کے برخلاف ہر بار آپ سے بات کرتا ہوں۔ معذرت مت کریں، شاید میرا انداز غلط تھا۔ انفیکٹ رات میں یہ ایڈ دیکھا اور شو میری قسمت یہ اخبار میرے ایک دوست کے والد کا ہے، اسے فون کیا اور آپ کا بتایا۔ اس نے کہا اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو جلد ہی بھیج دوں۔ بس ایکسائٹڈ زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اخبار کا وہ صفحہ کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچا دیتا۔ بہرحال غلطی میری بھی تھی، مجھے آپ کی عادت کے خلاف جا کر آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے سبھاؤ سے اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عبیشہ کو مزید شرمندہ کیا۔ پلیز، آپ کی غلطی نہیں تھی، مجھے تحمل سے آپ کی بات پہلے سننی چاہیے تھی۔ سب جانتے ہیں کہ میں اب یونی کے میگزین میں لکھتی ہوں اور آپ وہاں کے رکن ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ میں اوور ری ایکٹ کر گئی۔ بہرحال آج یہ یقین تو پختہ ہو گیا کہ آپ بے حد اچھی انسان ہیں۔ کتنے خلوص سے آپ نے میرے لیے اس جاب کو دیکھا، اور میں نے آپ کے خلوص کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے آج بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پلیز میری معذرت قبول کر لیں۔ نہیں تو گلٹ رہے گا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ معاملہ خلوص سے کہیں آگے کا ہے۔ پتہ ہے عبیشہ، کبھی کبھی کچھ رشتے آپ کو بہت آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ عبیشہ کو کنگ کرنے کے لیے بہت تھا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی، ہاں نا، آپ کا اور میرا رشتہ۔ اتنا کہہ کر غزان نے پوز کیا۔ مسکراہٹ دباتے وہ جیسے موبائل کے اس پار اسے شیشہ دیکھ رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا استاد اور شاگرد تھا۔ بھول گئی ہیں آپ؟
اب کی بار اس کی شرارت میں ڈوبی آواز سن کر ابیشا نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ آپ ہی نے تو یہ رشتہ بنایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے پھر سے یاد کروانے لگا۔ جی بالکل، وہ بھی اس کی پہلی بار کی معنی خیزی کے سحر میں تھی۔ شاگرد کبھی بھی استاد کی مخلصی کو جان نہیں سکتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حقیقت میں اس سے بہترین مخلص شاگرد کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ استاد ہر قدم پر اپنے شاگرد کی بہتری کا خواہاں ہوتا ہے، جس میں اس کا اپنا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ بہرحال شکریہ، مگر آپ نے 2-3 مرتبہ میری کال کیوں کاٹی تھی؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ پہلے جب آپ نے یونی میں کال کی تھی تب میں مصروف تھا کچھ دوستوں کے ساتھ، پھر جب دوپہر میں گھر آیا تب مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے تب میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ میں کبھی بھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتا ابیشا۔ گمگیر لہجے نے پھر سے ابیشا کو گھبراہٹ سے دوچار کیا۔ چلیں اب آپ کل کے انٹرویو کی تیاری کریں، باقی سب سوچوں کو ذہن سے نکال دیں۔ بیسٹ آف لک۔ پرخلوص لہجے میں اسے وش کرتا وہ فون بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ وہ جو میری فرینڈز اس دن آئی تھی نا ابیشا، اف مما وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے، ہماری یونی کے میگزین کے لیے آرٹیکل بھی لکھتی ہے۔ غزان کے ذریعے اس نے بھیجے تھے۔ نیدا اور اس کی مما لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی کہ یکدم نیدا کچھ یاد آنے پر جوش میں انہیں بتانے لگ گئی۔ پہلے تو وہ سرسری سا سنتی رہی، لیکن جیسے ہی غزان کا نام اس نے لیا ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اور تم اسے داد و تحسین کے ٹوکرے دو، اس طرح وہ غزان کو لے اڑے گی اور تم کھڑی منہ دیکھتی رہنا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، امیروں کو پھانسنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ پلیز مما، اس دن بھی آپ نے اس کی اتنی انسلٹ کی تھی، وہ ایسی نہیں ہے۔ نیدا ان کی بات جھٹلانے لگی۔ تم تو ہمیشہ ہی بیوقوف رہنا۔ اف، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ کوشش کرو اسے اور دور رکھو غزان سے۔ میں آج ہی شفق سے یہ سب ڈسکس کرتی ہوں۔ ویسے تو وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا، اور اب اس لڑکی کے آرٹیکلز تک چھپوانے میں مدد کی۔ کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے بری طرح نیدا کو لتاڑا جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ ذکیہ نے فوراً موبائل پر شفق کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیسی ہو شفق؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بڑے دن بعد فون کیا۔ دوسری جانب شفق نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ ہاں بس مصروفیت تھوڑی، آج بس ایک خاص بات کے لیے فون کیا ہے۔ ذرا آج کل نظر رکھو غزان پر۔ نیدا نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی دوست بہت لٹو ہو رہی ہے غزان پر۔ ارے بھائی، ہمارا لڑکا تو سیدھا سادہ ہے، سنا ہے مڈل کلاس سے ہے، آرٹیکل چھپوانے کے چکر میں غزان کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ دیکھو، میرا کام تھا تمہیں خبردار کرنا، آگے تم بہتر جانو۔ چلو پھر بات ہوگی، مجھے کہیں جانا ہے، خدا حافظ۔ اپنی بات ختم کر کے ذکیہ نے دوسری جانب کی بات سنے بنا فون بھی بند کر دیا تھا۔ پتہ تو وہ پھینک چکی تھی، اب اگلی چال کا انتظار کرنا تھا۔ اب مزہ آئے گا۔ میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے چلی تھی، وہ اپنی دھن میں نہ جانے ابیشا کو غائبانہ کتنا کچھ برا کہہ رہی تھی، جس کے فرشتے بھی اس بات سے انجان تھے کہ کوئی اس کے لیے اس قدر شدید حسد دل میں لیے ہوئے ہے۔ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، حقیقت جانے بنا کسی کے راستے کھوٹے کرنے والے، اس پر الزام تراشی کرنے والے۔ ذکیہ اس وقت ایسے ہی لوگوں میں تھی۔ شفق تو دنگ رہ گئی غزان کے بارے میں یہ سب سن کر۔ وہ بیٹا جس نے اب تک زندگی لڑکیوں سے ایک فاصلے پر گزاری تھی، وہ یوں اچانک کسی بھی انوالو ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ دکھی اس بات پر تھی کہ غزان کے افیئر کی خبر انہیں ذکیہ نے دی تھی۔ آخر غزان اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کی ماں واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی، جو جم گیا تھا۔ 5 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ ممی پلیز زبردست جوس ریڈی کر دیں۔ پسینے میں شرابور وہ صوفے پر ان کے قریب بیٹھا، جو آنکھوں میں اشتعال لیے اس سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ابیشا کون ہے؟
وہ جو آنکھیں موندے سر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ماں کی بات پر نہ صرف اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی بلکہ ان میں حیرت سمٹی۔ آپ کو اس کا کس نے بتایا؟ ابھی ابیشا اتنی مشہور جرنلسٹ نہیں بنی تھی کہ اس کی ماں کو ابیشا کا پتہ ہوتا۔ ذکیہ نے فون کر کے بتایا تھا کہ کوئی ابیشا آج کل میرے بیٹے کے آگے پیچھے پھری ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر مجھے لگتا ہے واقعی ہی کوئی معاملہ ہے۔ ان کی شک بھری نظریں اس کا دماغ گھمانے کے لیے بہت تھی۔ بالکل، بہت بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا میں تو شادی کرنے لگا ہوں اس لڑکی کے ساتھ؟ غصے میں وہ چلایا نہیں تھا مگر لہجہ بہت تلخ تھا۔ غازان، وہ اس کی بات سن کر دل تھام گئی۔ حد ہو گئی ہے ممی، آپ ذکیہ آنٹی کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں جنہیں ویسے ہی لگائی بجھائی کی عادت ہے۔ ابیشا نیدا کی ہی دوست ہے، اسے اپنی آرٹیکلز دینے تھے تو اس نے مجھ سے کہہ دیا۔ میں نے صرف ایڈیٹر کو اس کے آرٹیکل میل کیے۔ کیا کسی لڑکی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ افیئر چلانے لگا ہوں؟ بات تو میں ہزاروں لڑکیوں سے کرتا ہوں، بہت سو کے کام آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے شادی کروں گا؟ حد ہوگی ممی، آپ کو مجھ پر کوئی اعتبار نہیں۔ وہ پوری طرح جھنجھلایا۔ اگر تم پر اعتبار نہ کرتی تو پوچھتی نہ۔ انہیں غازان کی باتوں سے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ عدالت لگا رہی ہیں، اس نیدا کو تو میں بخشوں گا نہیں۔ ایک پاک باز لڑکی پر یوں الزام لگاتے ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ صوفے پر دے مارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جوس تو پی لو۔ وہ جو دھپ دھپ کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، شفق کی پکار پر بھی نہیں رکا۔ بہت پی لیا ہے، تیز آواز میں کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ رات میں علی اس کے گھر آیا تب بھی غازان غائب دماغی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں کب سے تجھے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کا کہہ رہا ہوں اور تو ہے کہ اپنی سوچوں میں بیٹھا ہے۔ کمبائن اسٹڈی نہیں کرنی تھی تو مجھے منع کر دیتا، میں نہیں آتا۔ وہ برا منا چکا تھا۔ سوری یار، یہ بات نہیں ہے۔ وہ خفت زدہ ہوا۔ تو پھر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ بالآخر وہ بھانپ گیا کہ مسئلہ گمگیر ہے۔ غازان اسے وہ سب بتاتا چلا گیا جو وہ کسی سے شیئر نہ کرنے کا عہد کیے ہوئے تھا۔ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ علی بے حد خوش تھا، اسے غازان ہمیشہ سے بے حد عزیز تھا۔ بیٹا کچھ نہیں، اب پوری دال ہی کالی ہے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر رومان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ غازان اور رومان کی کمروں کے بیچ میں ایک دروازہ بنایا گیا تھا جس سے وہ بآسانی ایک دوسرے کے کمروں میں بے دھڑک آ جاتے تھے۔ رومان نے اسی دروازے کے پار سے ان کی گفتگو سن لی تھی۔ میں تجھے کہتا تھا نا، تجھے علی مجھ سے کہیں زیادہ پیارا ہے، آج بھی تو نے ثابت کر دیا۔ اسے دل کی بات بتا دی، مجھے نہیں بتائی۔ وہ منہ بسوڑ کے کارپٹ پر غازان اور علی کے پاس بیٹھا۔ وہ دونوں وہیں آرام دہ حالت میں کتابیں درمیان میں رکھے پڑ رہے تھے۔ تم ہر وقت وہاں بیٹھے میرے کمرے کی کنسیاں لیتے رہتے ہو۔ غازان نے بھویں سکیڑ کر رومان کو دیکھا۔ تو جلتا ہی نہیں ہمیشہ، علی نے اسے چھیڑا، جبکہ غازان سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا اور وہ دونوں اپنی ہی جنگ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ تم دونوں مجھے کوئی مشورہ دو گے یا میں پھر یہاں سے چلا جاؤں؟ غازان ذکیہ کی ساری گفتگو اور شفق کا شک بھی انہیں بتا چکا تھا۔ بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ تو ساری زندگی گھام مڑی رہنا۔ ارے یار، ایسی خاموش محبت تو آج کل کی لڑکیاں بھی نہیں کرتی، اور تم 16ویں صدی کی ہیروئن بنا بیٹھا ہے۔ کہ یہ محبت یہیں تک رہے گی یا آگے بھی کچھ سوچا ہے؟ علی نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، ابھی اتنا آگے کا نہیں سوچا کہ اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی ہے۔ ابھی تو ہر ممکن طریقے سے اس کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ غازان نے سچائی سے دل کی بات بتائی۔ سب سے پہلے تو تم نیدا کی طبیعت صاف کرو، زہر لگتی ہے مجھے، رومان نے چڑ کر کہا۔ غازان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا جی، تیرے ابا جی اسے تیری بھابھی بنانے کے چکر میں ہیں۔ علی نے اسے حقیقت بتائی۔ غازان، اگر تو اس سے شادی کی نا تو یقین کر لے میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ وہ غازان کو دھمکانے لگا۔ بکواس نہیں کرو،
ऐसी फजूल लड़की से तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। डैडी को पता नहीं इसमें क्या गोहर जड़े नज़र आ रहे हैं। एक नंबर की फजूल औरत है, दोनों माँ बेटी। गाजान तिलमिला कर बोला, और मेरी बात मान तो अबिशा से इजहार कर दे, आंटी को भी एतमाद में ले। यार आज वो मुझे इसका ताना दे चुकी हैं। कल को मैं जाकर कहूँ मम्मी इस लड़की की घर रिश्ता ले जाएं तो तुम्हारे ख्याल में वो आसानी से मान जाएंगी? नहीं यार, मैं इस पर आँच नहीं आने देना चाहता। वहीद इतनी मोहतात रहती है, मैं कैसे अपनी माँ के हाथों इसकी इंसल्ट करवाऊँ? गजान ने अपना खदशा जाहिर किया। चलो भाई, निदा को तो ठंडा करो, फिर सोचते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी इसी एहतियात वाली पॉलिसी के चक्कर में वो किसी और के मुकद्दर का सितारा न बन जाए। अली ने हकीकत का रुख दिखाया। और फिर वो अगर तुम्हें ना मिले तो? रुमान ने सवाल किया। अभी इतना कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी इसकी बहन ने बताया था कि वो अभी इस्टेब्लिश होना चाहती है, तो जाहिर है इसके दौरान वो शादी करने से तो रही। खैर अभी तो मुझे खुद खबर नहीं कि ये सब मोहब्बत है या कुछ और। वो अभी खुद भी कंफ्यूज था।